الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا الملائكة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کو انہوں نے اپنی طرح اور دیگر مخلوقات کی طرح اسی باتوں سے نسبت دی جو اللہ کی شان کے خلاف ہے اور اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے انہوں نے حصے اور نسبتیں متعین کی، جس طرح اولاد والد کا حصہ ہوتا ہے، اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، اس کی محبت کا حصہ ہوتا ہے، اس کے مال و جائیداد سنبھالنے کے لیے اس کی محنتوں اور خدمات کا حصہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے بھی اولاد نامزد کیا گیا، اور اولاد بھی کیا؟ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کرام حضرات ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے طرف سے گھٹ رہے۔ تو فرماتے ہیں ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين، یہ بھی عجیب کمال کی تقسیم ہے آپ لوگوں کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر دی اور تمہیں بیٹے دے دیے، ہونہار بیٹے، شمشیر زن، طاقتور جسامت اور باڑی والے، اور اپنے لیے لڑکیاں چن لی۔ اور اپنے لیے یہ دیکھ لو، اپنے معاملات کو یہاں دیکھ لو کہ اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، جس چیز کو اللہ کے لیے انہوں نے بیان کی ہے اور نسبت دیتے ہیں اس کو، اس چیز سے متعلق ان کو کوئی بشارت مل جائے کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، پھر دیکھ لینا، پھر تماشا دیکھ لینا، ان کی صورتحال دیکھ لینا، کیا ہوگا؟ ظل وجہہ مسودا، تو اس کے چہرے کالا سیاہ سیاہ رات کی طرح ہو جاتا ہے، بدترین سیاہی چھا جاتی ہے اس کی چہرے پر۔ اور وہ بھی صرف چہرے کی سیاہی تک بات نہیں رکے گی، وہو کظیم، وہ انتہائی ملول اور غمگین اور المناک صورتحال میں اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی، یعنی انسان جب حماقت پر آ جائے نن اسٹاپ حماقتیں کرتا جاتا ہے۔ بیٹی یا بیٹا، میری بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے تو مبرہ اور مستثنیٰ ہے، اس کی اپنی شان ہے، اپنی طاقت، یہ تو مخلوقات کی ضرورت ہے۔ بیٹے نہ ہو، بیٹیاں نہ ہو، والدین اولاد نہ ہو، نسبت تعلق نہ ہو تو آپ کی گاڑی نہیں چلتی۔ اللہ رب العزت کو تو کوئی
پریشانی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہی بیٹی جو اللہ کے لیے نسبتاً اچھی بات ہے اور انسان کے لیے جب چہرہ سیاہ اور غصے سے پٹ جاتا ہے، غم اور غصہ، غصہ آلود غم اور غم آلود غصہ، رسوائی کے ڈر سے غم ہم ملول پشمردہ. اور پھر فرمایا او من ينشأ في الخلیہ، کیا جو ناز و نعم اور زیب و زینت میں پروان چڑھتی ہے اور لڑائی میں اپنے دفاع نہیں کر سکتی، وہی اللہ کے لیے نسبت دے دیتی اور اپنے لیے بیٹے. تو یہ ہے کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملائکہ کرام کے لیے یہ نسبت کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، فلان ہے فلان ہے، یہ بات بذات خود ایک حماقت ہے. اللہ رب العزت نے ان میں کوئی ایسی بات ہی نہیں رکھی. یہ مذکر و مؤنث، تذکیر و تانیث ان نسلوں کے لیے ہے، ان مخلوقات کے لیے ہے کہ جن کے نسل ان کے وجود سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ملائکہ کرام کی ایسی کوئی بات نہیں. تو اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ فرمایا عباد الرحمن، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بھرپور اور خالص و مخلص بندگی کرنے والی ایک مخلوق ہے. وہ ان کو مؤنث قرار دیا. فرمایا اشہدوا خلقہ، کیا یہ لوگ وہاں موجود تھے جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کرام کو پیدا فرمایا؟ تو ٹھیک ہے، جب یہ ان کا عقیدہ ہے اور ان کا یہ احساس ہے کہ وہ بنات ہیں، لڑکیاں ہیں، مؤنث ہیں، ستکتب شہادتہم، ان کی یہ گواہی اور یہ ان کا عقیدہ اور احساس کو لکھا جائے گا. وَيُسْأَلُونَ، پھر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا. یہ جناب علی آپ کا تو خیر یہ عقیدہ تھا کہ یہ ملائکہ مؤنث ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی صاحبزادیاں اور بیٹیاں ہیں، اللہ کے بچے ہیں، نعوذ باللہ. اب بتا دو کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی ثبوت. اللہ رب العزت واحد اور احد ہے، اور اللہ کے علاوہ مخلوقات ہیں، سب کچھ مخلوقات ہیں. اللہ اپنی ذات میں صرف اکیلا ہے اور اللہ کے علاوہ معبودی حیثیت کسی کی بھی نہیں، نہ ہمیشہ سے نہ ہمیشہ تک، کبھی بھی. اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی مشاہدہ اور آنے اور نہ آنے والی چیزیں ہیں اس کی مخلوق ہے. اس کی اللہ رب العزت نے ثبوت بھی دے دیے. علم و عمل کے دروازے بھی اللہ رب العزت نے کھول دیے. اور تم لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. اس کے جواب لاؤ. اگر اس کا جواب نہیں ہے تو اللہ کا جواب ہے کہ جہنم میں چلے جاؤ. تو پھر بنی نوع انسان اپنے اوپر رکھ اور اللہ کی بندگی کے جو راستے کھلے ہیں ان رستوں میں اپنی دنیا و آخرت کی خیر تلاش کرو. دنیا تو آخرت کا زینہ ہے، سرمایہ ہے، اساس ہے، اس سے ہو کر جاؤ گے. تو اپنے آپ کو نہ گنواؤ، اپنے آپ کو پاؤ اللہ کی بندگی کے تحت. آج کی باتیں اتنی حد تک. اللہ رب العزت کو ظاہر سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.